الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور نہ غیبت کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں بری عادتوں کی وجہ سے انسان کی اجتماعی و انفرادی اور دینی و دنیاوی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں سے راحت و خوشی اور زندگی کا سکون تو چھن ہی جاتا ہے، بعض اوقات پورا خاندان بلکہ پورا معاشرہ ان کی زد میں آ کر درہم برہم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی محرومی اور دردناک عذاب کا سخت اندیشہ ہے۔ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی دنیاوی یا دینی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس شخص کے پاس نہ رہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں، کافروں اور منافقوں کے حسد کی جو وہ اہل اسلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نعمتوں کی وجہ سے کیا کرتے تھے مذمت کی گئی ہے، اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں تمام مسلمانوں کو اس بد اخلاقی سے باز رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ کسی سے حسد پیدا ہونے کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی بغض و عداوت اور دشمنی سے یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک دشمن کی طبعی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا مقابل ہر وقت مصیبت اور پریشانیوں میں گھرا رہے، لیکن جب اس خواہش کے خلاف کوئی نعمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس سے جلنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی یہ نعمت سلب ہو جائے۔ کہیں ذاتی فخر کے غلط خیال اور اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے سے یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص بڑے منصب پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے ہم چشموں کو یہ گراں گزرتا ہے اور یوں ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی دو ہم مقصد لوگوں میں سے ایک کا اپنے مقصد کو پا لینے اور دوسرے کے محروم رہ جانے سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی اس کا سبب محض اپنی بدباطنی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ کسی کا بہتر حالت میں دیکھنا ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ حسد پیدا ہونے کی تمام صورتیں اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ناجائز ہیں۔ حاسد کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے کو ضیق میں ڈال کر وہ اپنے لیے بھلائی کے کیا سامان کر رہا ہے، نیز یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ حسد کر کے دوسروں کو کیا نقصان پہنچا رہا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو اپنا ہی دین و دنیا کا نقصان کر رہا ہے کہ اپنے سکون زندگی کو ایک طرف ختم کیا اور دوسری طرف ذہنی کوفت میں مبتلا ہوا۔ حکمت کا کتنا بہترین کلمہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ تمہاری خوشی کے وقت غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری برائی جس کا اس حدیث شریف میں ذکر ہے وہ غیبت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مسلمان کا ایسا عیب ذکر کرنا جس کا ذکر کرنا وہ پسند نہ کرے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی ایسی برائی بیان کی جائے جو اس کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت نہیں، لیکن ابو داود کی روایت میں ہے کہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ برائی واقعتاً اس شخص میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے ورنہ بہتان ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ غیبت صرف زبان تک محدود نہیں بلکہ ہاتھ، پاؤں اور چشم و ابرو کے اشاروں سے بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی لنگڑے کی نقل اتارتے ہوئے لنگڑا کر چلنا بھی غیبت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیبت کو حرام قرار دے کر غیبت کرنے والے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا قرار دیا ہے، جس سے ہر سلیم الفطرت انسان کو سخت گھن آنا چاہیے، کیونکہ انسان کا گوشت، پھر وہ بھی اپنے بھائی کا اور وہ بھی مردار کا، اس سے کس کو نفرت نہ ہوگی۔ قرآن حکیم یہ چاہتا ہے کہ انسان کو غیبت سے ایسی ہی نفرت ہونی چاہیے جیسے مردہ بھائی کے گوشت سے۔ اسی طرح غیبت کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ شب معراج میں آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ ان اخروی خرابیوں کے علاوہ غیبت ایسی برائی ہے جو انسان کی اخلاقی پستی، کم ظرفی
اور بدطینتی پر دلالت کرتی ہے۔ نیز اس سے نہ کوئی مالی منفعت حاصل ہوتی ہے نہ کوئی مادی فائدہ، بلکہ بیکار اور لغو ہونے کے ساتھ دونوں جہان کے نقصان میں مبتلا کرنے والی ہے۔ ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہر برائی سے عموماً اور غیبت و حسد سے خصوصاً ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ غیبت کرنے سے روزے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور روزے سے جو فوائد انسان کو حاصل ہونا چاہیے ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔